میں اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا اور اپنے لیے ہی بات کروں گا۔ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی جام شوروں میں جا کے جدوئی صاحب کے یہاں خطاب کرو۔ یہ خطاب کرنا میرے اوپر حکم الہی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم تو فرما رہے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر۔ تو ہم تو بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، اور نبی فرما رہے ہیں بغیر زبان کے بلاؤ۔ بغیر زبان کے کیسے بلائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میری بات جا رہی ہے تو پتہ چلا، مجھے اندازہ کروائے نا کیا میری بات جا رہی ہے۔ بغیر زبان کے ہم کیسے بلائیں گے؟ یا تو بلا رہے ہیں تو زبان سے بلائیں گے، نہیں بلا رہے تو کیسے بلائیں گے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہا ہے کہ بغیر زبان کے بلاؤ۔ سارا مسئلہ عزیزان گرامی یہی ہے، میں سب کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں مگر اپنے آپ سے غافل ہوں۔ میں سب کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں مگر اپنے ٹھیک ہونے کا خیال نہیں ہے۔ میں سب کا درد رکھتا ہوں مگر اپنے آپ سے غافل ہوں۔ اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تسلی دیجئے مجھے، آپ تھک نہیں رہے میری بات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مجھے نہیں پتا رات کے آدھے رات میں 12 بجے کے وقت میں نے یہ جو مضمون لیا ہے یہ صحیح بھی انتخاب ہے میرا یا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، بس اپنے مطلب کو، میں اپنے مدعا کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہم پر واجب قرار دیا ہے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ بس میں اگر اپنی اصلاح کر لوں تو خود بخود دوسرا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الٹی گنگا نہ بہائی جائے کہ پہلے دوسرا ٹھیک ہو جائے تو پھر میں ٹھیک ہوں۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اپنے من کو ٹھیک کر لوں، اپنے ضمیر کو ٹھیک کر لوں۔ حسینی اور یزیدی کا فرق بتاؤں جی؟ حسینی اور یزیدی نام سے نہیں پہچانا جائے گا۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حسینی اور یزیدی کیسے پہچانا جائے گا؟ میرا یہ پیر اگر سن ہو جائے، آپ کا اگر ہاتھ سن ہو جائے تو اس پہ جتنی چاہیں چٹکیاں بھر لیں، یہ پیر جھٹکا نہیں مارے گا، یہ پیر جھٹکا نہیں مارے گا جی۔ کاٹ دیا، چیرا لگا دیا، یہ ڈاکٹر حضرات جو سینہ چاٹ کر دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات جو 25 ٹانکوں والی جگہ کھول دیتے ہیں جی، اور بہت سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بدن کاٹا جا رہا ہوتا ہے، جاگ رہے ہیں ان کا بدن کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا یہی ایک جملہ کہہ دوں، ان ڈاکٹروں کو کس نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے بدن پہ دخل دیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے کوئی اللہ کی چیز ہے جی؟ کہنے لگے اس لیے ڈاکٹروں کو اجازت ہے کہ مصلحت بہت بلند ہے، یہ کسی کی زندگی کی خاطر بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کسی اور کا بدن کاٹ سکتے ہیں بڑی مصلحت کی خاطر، تو میں ماتم نہیں کر سکتا؟ میں اپنے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا کسی اور مصلحت کی خاطر؟ کوئی اور تو میرا بدن کاٹ دے اس لیے کہ میری زندگی چاہتا ہے، اور میں اگر اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں تو اس لیے کہ پوری قوم کو زندگی دینا چاہتا ہوں۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ چلنا جی، اللہ کی چیز ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ کی چیز کو ہم کیسے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر کو کیوں اختیار دے رہے ہیں اپنے اوپر؟ اس لیے کہ مصلحت بلند ہے، اس لیے کہ مقصد اونچا ہے۔ کسی مقصد کی خاطر آپ اللہ کی چیز میں دخالت دے رہے ہیں، بس وہی مقصد دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ جب میں سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں، جب میں ماتم کرتا ہوں، تو ہم حسین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور حسین کی طرف توجہ ہی تو ساری خوبیوں کی طرف توجہ ہے۔ حسین کی طرف توجہ۔ اب یہ میں نے مثال دی کہ آپ کا بدن، میرا اگر پیر سن ہو جائے تو اس پہ جتنی چٹکیاں بھرنا چاہیں بھر لیں، کانٹا لگا دیا، چیرا لگا دیا، اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ بے حس ہے۔ دوسرا پیر بے حس
حس نہیں ہے، اس پہ آپ چٹکی بھی بھریں گے تو یہ جھٹکا مارے گا، یہ آپ کو ریئیکشن دکھائے گا، یہ احتجاج کرے گا، یہ بولے گا۔ بس جو بے حس ہو اسے یزیدی کہا جاتا ہے، اور جو حس رکھتا ہو، احساس رکھتا ہو، اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ احساس کسی طرح سے اجاگر ہو جائے، زندہ ہو جائے، یہی حسینیت ہے۔ بھائی امام حسین سے نہیں پوچھیں گے کہ کربلا کیوں گئے، ان سے پوچھیں گے جو کربلا نہیں آئے۔ حسین کا جانا تو احساس کے مطابق تھا، تمہارا نہ جانا عدم حس کی بنیاد پر ہے۔ تمہارے پیکرے معاشرے کے پیکر پر، معاشرے کے بدن پر چٹکیاں بھری جا رہی تھی، چیرے لگائے جا رہے تھے، معاشرے کے بدن کو زخمی کیا جا رہا تھا، مگر تمہیں تو حس ہی نہیں تھی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہو گیا۔ اور عزیزوں کو پیر سن ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آدھا بدن سن ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، پورا بدن اگر سن ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، اگر بدن سن ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان، اور اگر ذہن سن ہو جائے، سوچ سن ہو جائے، فکر ہی سن ہو جائے، جب فکریں سن ہو جائیں تو پھر کربلا بستی۔ کربلا ذہنوں کو بیدار کرنے اور ذہنوں کو احساس دلانے کا مارکا ہے۔ اور اگر صرف کربلا میں خود حسین آئے ہوتے اور اپنی بہن کو نہ لائے ہوتے تو اصحاب اخدود کی طرح یہ قربانی بھی تاریخ میں گم ہو جاتی۔ اگر اللہ نے قرآن میں اصحاب اخدود کا نام نہ لیا ہوتا تو ہمیں نام بھی پتہ نہ ہوتا، مگر وہ نام اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں آ گیا ہے۔ ایسے ہی اگر امام حسین اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں لاتے، اگر اپنی بہن کو نہیں لاتے، تو یہ قربانی بھی ممکن ہے کہ تاریخ میں ایسی بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں اور گم ہو گئی، نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کون کیسے مارا گیا۔ مگر حسین کی قربانی کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ حسین کی قربانی ہدایت بشر کا ذریعہ ہے، نظام الہی کا ذریعہ ہے۔ امام حسین کی قربانی نبی کی نبوت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کلمات نہیں ہے کہ آج بول کے کل ٹھیک کر لوں گا، یہ آج یہ بولا تو کل اس کو اور بہتر کر لوں۔ میں خطاب کرتے وقت کہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے اور جملہ بہتر کر کے کہتا ہوں۔ ہم جملوں کو بہتر کر کر کے سامع کے ذہن میں اپنا موافق ضمیر، اپنے مدعا، اپنا خیال، اپنی فکر اور قرآن کی تفسیر کو منتقل کرتے ہیں تاکہ بات آسان تر ہو چلی جائے۔ یہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارا کلام نہیں ہے کہ کل ٹھیک کر لیں گے اور بدل دیں گے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، بات سمجھ میں آتی ہے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، باپ سے ہی اولاد ہوا کرتی ہے، اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے۔ یہ فرمانا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، بہت روشن ہے، مگر یہ کیسے سمجھیں گے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی وہ حدیث نہیں ہے جس پہ کوئی اختلاف ہوگا، سب کے نزدیک ازبر ہے بچوں کو حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے میں حسین سے ہوں؟ جی سن 61، علامہ نقطن صاحب کا جملہ، سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے۔ اب محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے قربانی دے دی۔ اب قیامت تک نبی کا کلمہ عام ہوتا رہے گا، مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ حسین نے قربانی دے دی۔ اب دین بنا میں حسین چلے گا۔ یہ آپ کا اتنے شوق سے بیٹھنا، اتنے بڑی تعداد میں جمع ہونا، یہ کون کھینچ کے لایا آپ کو؟ یہ ذکر حسین، یہ امام حسین کی قربانی۔ یہ ضرور ہوگا کہ ممکن ہے کہیں کہ جی فلاں خطیب کا بیان اچھا ہے اس لیے اسے سننے کے لیے 4 آدمی زیادہ آ گئے، لیکن کسی خطیب کی وجہ سے مجمع نہیں آ رہا، کسی ذاکر کی وجہ سے مجمع نہیں آ رہا۔ یہ اور بات ہے کہ 4 آدمی اس لیے زیادہ آ گئے کہ جی اس کی بات، اس کی گفتگو اچھی ہے، لیکن مجمع آ رہا ہے، چاہے 4 آ رہے ہوں یا 4000 آ رہے ہوں، آپ حسین کی وجہ سے رہے ہیں۔ مجھے میں نے ایک جملہ کہا، اسے اب وقت ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو سمجھاؤں۔ اپنے اندر تلاش کرو صراط مستقیم، اپنے اندر ڈھونڈو حبل اللہ، اللہ کی رسی،
اللہ کی رسی اور صراط مستقیم کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا فلسفی سی باتیں کر رہے تھے، فلسفیانہ باتیں کر رہے تھے، بس ٹھیک کیا جی، میں ان کی تسلی کے لیے جملہ کہوں، تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطری طور پر ہر ایک بندہ کمال جو ہے، ہم کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کمالات میں ایک کمال علم ہے، جسے علم اچھا لگتا ہے وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے اس کا جو زیادہ بڑا عالم ہو، اسی کے دروازے پر نظر آتا ہے، اسی کو بس بات کرتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل اور سخی لوگوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ انسانی فطرت میں جتنے بھی کمال کا تصور ہے نا، وہ اہل بیت کے ہاں کمال پر ہے۔ میرا اور آپ کا کام مولا رضا فرماتے ہیں، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ذاکروں، اے ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں، تم ہمارے کمالات لوگوں تک پہنچاؤ، اطاعت وہ خود کریں گے۔ نبیوں کا کام نہیں تھا بھائی بندگی کا اطاعت کروانا، وہ بھی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ مجھ مولوی کا کام، ہم ذاکروں کا کام نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا، لیکن جب میں بتا دوں کہ حسین نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی تو عاشق کا تو کام معشوق کی اداؤں پر عمل کرنا ہے۔ جی عاشق کا کام تو یہ ہے کہ وہ معشوق کی اداؤں پر عمل کرتا ہے۔ جی